99 ناموں کی شرح اور معانی کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو سب سے معروف ہے، ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید کے اندر 2724 مرتبہ 2724 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو نام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا یہی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اس نام کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نام تمام ناموں کو جامع ہے، یعنی اس نام کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اپنے اندر تمام اللہ کے نام اور صفات کو لیے ہوئے ہے۔ کیا معنی ہے ناظرین اکرام اس کا معنی ہے، اللہ کا معنی ہے المألوہ، المألوہ کا معنی المعبود، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو تمام عبادتوں کا مستحق ہے، وہ ہے اللہ۔ اس نام کے بارے میں ناظرین اکرام خوبی یہ ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کی طرف دلالت کرتا ہے، تمام صفات کی طرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے ساتھ دیگر ناموں کو جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، یعنی اتنا معروف یہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ باقی تمام ناموں کو اس کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو الرحیم ہے، الغفور ہے، الکریم ہے، یعنی ایسا نام ہے یہ کہ دیگر تمام ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی طرف نسبت کر کے بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے اللہ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، اننی انا اللہ۔ اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اپنا تعارف کرایا اس نے، یہ ایسا نام ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اور سورہ حشر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کئی نام ذکر کیے جو آپ سب جانتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ تو وہاں پر اللہ نے کیسے تعارف کرایا؟ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ایسے ایسے اس کے نام ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسا نام ہے جو قرآن، حدیث اور امت کا اجماع ہے اس نام پر، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا، اور یہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی مخلوق میں سے اس نام کو نہیں رکھ سکتا، حرام ہے۔ کوئی آدمی اللہ کا یہ نام نہیں رکھ سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں رکھ سکتا، نہ الف لام کے ساتھ، نہ الف لام کے بغیر۔ یہ نام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ناظرین اکرام، اس نام کے حوالے سے دو باتیں جان لیجئے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ہم کہتے ہیں اب وہ اللہ ہے، یعنی عبادت کے لائق ہے، تو دو چیزیں اس کے اندر ہیں۔ نمبر ایک، بنیادی طور پر بہت ساری چیزوں میں دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک کہ وہ عبادت کے لائق ہے، یعنی اتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں، کمالات ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، یعنی اس نام کے ساتھ ہی آپ کو مان لینا ہے کہ وہ اتنی خوبیاں رکھتا ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی ایسے ایسی صفات کا مالک ہے، لہٰذا ہم سب کو اس سے محبت کرنی چاہیے، تو ایک لفظ یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام عبادتوں کا مستحق ہے، یعنی اتنی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، عبادت کے لائق ہے وہ۔ نمبر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں حقیقی معبود برحق ہے اور کائنات کا نظام چلانے منفرد ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کا مستحق ہے، اس لیے کہ تمام خوبیاں اس کے اندر ہیں اور ان خوبیوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اسی کی خوبی ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، نبیوں کو اسی نے بھیجا۔ چونکہ ان تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے، اس کے اندر ربوبیت داخل ہے، لہٰذا ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو مانیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے اللہ، جس کے اندر یہ تمام پہلو پائے جاتے ہیں کہ وہ صفات کمال سے متصف ہے اور اپنی ربوبیت میں وہ تنہا اور یکتا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی طرف رجوع ہو، اس کے علاوہ کسی کا سے نہ امید، نہ خوف، نہ خشیت، نہ انابت، جیسے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش نہ ہو۔ اسی ناظرین اکرام، ابن قیم رحمہ اللہ نے چیز ذکر کی ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب یہی ہے کہ جو اللہ ہے اسی نام کے ساتھ دیگر ناموں کو ذکر کیا، ایسا نہیں کہا جاتا الرحمن وہ ہے جو اللہ ہے، الغفور ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا اللہ وہ ہے جو فلاں فلاں ناموں سے متصف ہے۔